يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك من زانت به الأصول. انتہائی قابل احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے بار دیگر یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت نے تعارف میں ادبی پہلو اختیار فرمایا، اللہ ہمارا یہ تعلق اور یہ محبت سلامت رکھے۔ باتوں میں جب بات آئے گی تو بات اللہ اور اس کے حبیب کی ہے، اور جب بات حق کی تلاش کی ہوگی، حقیقت کے جاننے کی ہوگی، تو ارشاد فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، یعنی کہ جو کارگاہ حیات کی روانی ہے یہ نور ایمان سے ہے۔ ترجمہ آیا کریمہ کا بھی عرض کرتا ہوں، اور جو مختصر حصہ حدیث مبارک سے نصیب ہوا ہے اس کا بھی عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے، اے لوگو، صدقے اس صدا کے، اس ارشاد کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد جگہ یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا کرم ہے، کائنات کا مالک فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، وہ خالق اور ہم مخلوق جنہیں باعث رحمت پیدا فرمایا، وہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اس پکار کے، اس دعوت حق کے بندہ صدقے جائے، چاہے جائے کہ زندگی وہ جو اختلاف پر مبنی ہو۔ تو ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز خوبیوں والے ہیں۔ تلاوت رہتی تھی آج کی، تو نکلنے سے پہلے میں نے عرض کی کہ تلاوت رہتی ہے، تو قرآن کریم جو تلاوت کرنا نصیب ہوا تو یہی ابتدا تھی، مشکل ایک صفحہ تلاوت کا موقع نصیب ہوا، تو میں نے کہا جو نصیب ہوا اسی سے متعلق گزارشات آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ دوسرا موضوع مولانا نے دیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک نہیں ہوگی جب تک دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا، یعنی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ہم اسے کائنات کی تخلیق کو بگ بینگ کہیں، ہم اسے اپنی تحقیقی پہلوؤں سے ایٹم کا تضاد کہیں کہ وہ ایسا سبب ہے، ایٹمی ری ایکشن جو ہے، جس طرح بگ بینگ وجود کا سبب بنا، اسی طرح جو چین ایٹمی ری ایکشن کی ہے اس کی ابتدا شاید فنا کر دے۔ قرآن کریم وہ کوئی حصہ جس کی جاننے کی ہماری ضرورت ہے وہ پوشیدہ نہیں فرماتا، اس لیے کہیں کسی درجے کی کوئی تشنگی نہیں ہے۔ دین اسلام ہماری ضرورت ہے، اسے زندگی کے پہلوؤں سے دیکھنا چاہیں، ذاتی حصوں میں دیکھنا چاہیں، اپنی تربیت سے لے کر اپنا گھر، اپنا آشیانہ جو ہے اس کے ایک ایک تنکے کے جوڑنے تک لے جائیں، یہ ہمیں رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الناس، کیا خوبصورت فرمان ہے، اے لوگو، ہم وہ جنہیں ہمارے جیسے بلانا پسند نہیں کرتے، ہم وہ جنہیں ہمارے جیسے کہتے ہیں میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں، ہم وہ جہاں کلام ذاتی نازل ہوا اور اس درجے کی بدبختگی کہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ جادو ہے،
نعوذ باللہ خود سے لکھا گیا ہے، کسی کا کہنا ہے، اور وہ فرما رہا ہے لوگوں اس کی اپنی مخلوق۔ ہمارے حوصلے بھی ہمارے حیثیت کے مطابق ہیں، اور اس کا حوصلہ بھی اس کی شان کے مطابق ہے۔ اس سارے رد کے باوجود اس نے سانس نہیں روکی، اس نے خوراک نہیں روکی، وہ قوت وجودی نہیں روکی جس کا استعمال کرتے ہوئے کوئی انکار کر رہا ہے۔ یہ صفت رحمانیت ہے جس سے کل مخلوق مستفید ہو رہی۔ یہ حقیقت نصیب ہو جائے جیسے اللہ جل شانہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ۔ یہ محتاجی کے جو پہلو ہیں یہ مخلوق کے لیے ہیں، خالق بے نیاز ہے۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، الی اللہ۔ احتیاج کی تکمیل اور یہ نسبت اللہ جل شانہ کی طرف۔ معزز سامعین کرام، مجھے صرف اتنا بتا دیں، یہ بات سمجھ آ جائے اور یہ یقین دل میں استحکام پکڑ لے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا زندگی سہل نہ ہو جائے؟ یہ جو ہماری روز کی تڑپ ہے، یہ جو ہماری خواہشات کی تکمیل اور ایک اندر جنگ ہے، یہ جو تضادات پر تلخیاں ہیں، ہر شے ختم ہو جائے۔ یہ جو مخلوق میں قوت کو متلاشی ہیں ہم، یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ درکار ہے، اس لیے کہ مجھے یہ پسند ہے، اس لیے کہ مجھے یہ ناپسند ہے۔ اور جہاں اس نے مخاطب فرمانا یا ایھا الناس، اے لوگو نصیب ہو، یا ایھا الذین آمنوا، ایک ایک بات کی تعلیم نصیب ہو جاتی ہے کہ جو تجھے ضروری ہے تیرے مالک نے اس کا طریقہ، اس کے اصول، اس کی تقسیم ہر شے عطا فرما دی۔ تو زندگی دو پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو پر ہوگی، اور دونوں وہ پہلو ہیں جس پر اللہ کا انعام ہے، یا صابر ہوگے یا شاکر ہوگے۔ اور حدیث شریف میں ایسا پہلو ملتے ہیں، ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ بندے مومن کے ہر دو پہلو اسے فائدہ دیتے ہیں۔ تکلیف ہوگی تو صابر ہوگا، عنایت ہوگی تو شکر گزار ہوگا۔ اب جب ماننے اور اس ماننے کے صدق میں فرق پڑتا ہے، اعتراض شروع ہوتا ہے، اور جب اعتراض شروع ہوتا ہے تو وہ زندگی میں ایسی تلخی گھول دیتا ہے کہ گرد و پیش تو کجا نیا خانے میں ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے، یہ جسے آپ انزائٹی کہتے ہیں۔ اس وزٹ میں بے شمار جگہ حاضر ہونے کا موقع ملا، خود ارشاد پیش کرنے کا موقع ملا۔ سوالات میں یہ سوال بھی آیا، انزائٹی بہت ہے حضرت، جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ جو ڈپریشن ہے اس سے متعلق بھی رہنمائی بتایا کریں، ذکر سے اس کا علاج بتایا کریں۔ اب نماز فرائض میں بنیادی فرض ہے، پہلا فرض ہے، مومن کی پہچان ہے، حق و باطل کی تفریق ہے۔ نمازی آپ کا، بے نمازی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں۔ ہماری ضرورت ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ بندگی کا شرف جو ہے، یہ جو نصیب فرمایا اس نے، یہ بحال رہے۔ ہم کیا کہیں کہ کوئی ایکسرسائز بتاؤ جو سٹریچنگ کر دیا کرے، آپ میڈیکل سرچ کر لیں، بیسٹ سٹریچنگ ایکسرسائز ہے نماز، اسے سٹریچنگ کے لیے لے لو تو کیا وہ نماز ہوگی؟ تو نماز پڑھتے رہو، وجود کی ضرورت پوری ویسے ہوتی رہے۔ اللہ کی یاد کو ایک علاج کی نسبت سے لوگے کہ میری انزائٹی درست ہو جائے، تو اس کی عبادت کا درجہ پھر کیا ہوگا؟
میاں میں تو بول دوں گا، عرض کر دوں گا، طریقہ بھی عرض کر دوں گا، جو کمی بیشی میری ہے اللہ مجھے معاف کرے، جستجو میں صدق سے عرض کر دوں گا۔ اس حساب کو لے کر اس کے حضور کیسے ہم پیش ہوں گے؟ یا اللہ تیری یاد کو ہم نے سودے میں لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ جل شانہ عطا تو خود سے فرماتے ہیں، لیکن جو حصہ لیتے ہیں وہ قیمتاً لیتے ہیں۔ نماز اس کی ہمیں عطا شرف ہے، ادائیگی پر اجر و ثواب۔ وجودی طاقت وجود اس کا دیا ہوا ہے، اس کے نام پر قدم اٹھاتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، بدلے میں اجر اور ثواب دیتا ہے۔ وہ ایسا غفور الرحیم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سوچے، غلطی پر گرفت نہیں فرماتا، عمل صالح سوچے، نیت کرے، وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، بھلے نہ پہنچ سکے اس اختیار کرنے تک۔ ایسا غفور ہے، غلط سوچا اور غلط نہیں کیا، وہ اس پر ثواب ہے اس کا، پھر وہ عطا فرما رہا ہے۔ تو کیا یہ بندگی کا تقاضا بنتا ہے کہ پھر اس کی یاد کو منسوب ہم سودوں میں کر لیں؟ لیکن جیسے نماز کی مثال عرض کی، اس کی یاد ٹھہراؤ کا سبب ہوگی، اطمینان کا سبب ہوگی، اصلاح کا سبب ہوگی، حفاظت کا سبب ہوگی، استقامت کا سبب ہوگی۔ اور اسے لے کر سودوں میں بیٹھ جائیں تو عبادت کا درجہ کیا ہو؟ یہ تو اس کا احسان کہ وہ توفیق بخشے کہ اس کا نام لینا نصیب ہو، اس کی یاد نصیب ہو۔ محترم سامعین کرام، اس نے فرمایا واللہ الغنی الحمید، احتیاج کا رخ اس طرف نہیں، مالک وہ بے نیاز ہے، یہ اس کی شان کہ اس نے پسند فرمایا، مخلوق پیدا فرمائی جو اس کی محبت میں تڑپ سکے۔ اس کی محبت کی تڑپ اس کی عطا سے ہے، وگرنہ سوچنا مخلوق کی بساط نہیں ہے کہ اس کی ذات کو سوچ سکے۔ نوری مخلوق جو کائنات کے امور سر انجام دہی پر جن کی ذمہ داری ہے، جنہیں اس نے پیدا فرمایا، جس صورت جس حکم میں پیدا فرمایا، جب تک کا حکم ہے بعین ہی مستعد کھڑے ہیں تعمیل میں، سوچ نہیں سکتے رب کی ذات کو۔ جہاں پیدا فرمایا رتی بڑھ کر چاہ نہیں سکتے، ایسی مخلوق پیدا فرمائی جسے وہ کیفیت اور حال عطا فرمایا، جسے کلام ذاتی، جس کا شرف ہے، یہ ہمارا شرف ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں مخاطب فرمایا، یہ ہماری معراج ہے کہ رب کائنات نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو جب یہ بات اتنی ساری سمجھ آ جائے کہ میں محتاج ہوں، تو یہ جو لفظ میں ہے اس کی حیثیت زائل ہو جائے گی، سمجھ آئے گی ہو اے ماں، میں کیا ہوں۔ تو جب بات یہاں آ جائے گی تو پھر ایک ہی بات رہ جائے گی جو اللہ نے فرمائی ہے، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، باتیں ختم ہو جائیں، ایک ہی موضوع، اور وہ موضوع ہوگا اتباع۔ تو جب ان موضوعات کو چھیڑو گے تو سمجھ آئے گی کہ اس اتباع کو پہنچنے کے لیے جو درکار ہے اسے شعبہ تصوف کہتے ہیں۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید، یہ غلط فہمی مخلوق کو کہ میرا ہونا ہی کائنات کی ضرورت ہے، نہیں۔ مالک فرماتا ہے اگر وہ چاہیں تو تم کو فنا کر دیں اور ایک نئی مخلوق پیدا فرما دیں۔ اب اس ضمن میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں، یہ تو حقیقت ہے جو رب کائنات فرما رہے ہیں، اب اس کی رعایتیں دیکھو۔ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا گیا غلطی ہو جاتی ہے،
خطا ہو جاتی ہے، اس کی دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے فرمایا مخلوق غلطیاں چھوڑ دے، وہ مخلوق اٹھا لے، وہ پیدا کر دے جن سے غلطیاں ہوں اور اس سے معافی میں تڑپے اور وہ انہیں معاف فرماتا رہے۔ وہی غیر متلف، اس سے تفسیر دیکھیں اس آیہ کریمہ کی۔ وہی متلف ہو گیا قرآن کریم، غیر متلف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث مبارکہ۔ اب جب وہاں سے آپ تفسیر دیکھیں گے، حدود و قیود قرآن کی مقرر فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد عالی سے، سنت خیر الانام سے۔ اس لیے کسی کا آج اپنی پسند و ناپسند سے قرآن کریم کو معانے دینا قابل قبول نہیں ہے کہ یہ حدود و قیود جہاں مقرر فرمائی گئی ہیں، یہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ چاہیں تو تم کو فنا کر دیں، یہ مالک کا اختیار ہے، مالک کل کائنات ہے، جیسا چاہے ویسے کرتا، اور ایک نئی مخلوق پیدا فرما دیں۔ اور رعایتیں کیا فرما رہا ہے کہ تجھ سے خطاؤں کے حوالے سے، کہ جو تیری تڑپ محبت بندگی کی کہ جس سے تو معافی کا طالب ہے، اس پر وہ اپنی رضا عطا فرما ہے۔ تو میں نے عرض کی نا، ہمارے چھوٹے چھوٹے حوصلے، مالک ہے، اس کی شان ہے۔ ہم تو انداز تخاطب، کلام، دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا ہماری تو ناراضیوں کا سبب ہے۔ بات کا پسند اور ناپسند پیمانہ حق و باطل نہیں ہے، پسند ذاتی پر ہے کہ مجھے اچھی لگی یا نہیں لگی۔ ایسا غفور رحیم مخاطب فرما، یا ایھا الناس، اے لوگو، کیسا شرف، کتنی عطا ہے اور کتنی بدبختی ہے کہ یہ کلام نصیب نہ ہو اور بندہ نور ایمان تک نہ پہنچ سکے، کتنی بدبختی۔ اور وہ غفور الرحیم قادر مطلق ہے، یہ نہ سمجھو کہ تیرا ہونا کمال ہے، تیرا ہونا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، تیرا کمال نہیں ہے۔ وما ذلک واللہ بعزیز، اور فرمائے اللہ کو کچھ مشکل نہیں ہے۔ کن فیکون، وہ ہوتا ہے جو رب کائنات چاہتا، اس نے چاہا، اس نے توفیق بخشی، خانہ خدا میں ہم حاضر ہیں۔ بات ہم پر آئے گی تو ہمارے ڈگمگاتے قدموں کا حساب ہی شاید ہم نہ دے پائیں کہ ہمارے اٹھنے والے قدم کیسے تھے۔ اس میں محبت تھی، کسی دوست کی مجبوری تھی، واقعی خشیت الہی درکار تھی۔ ہم تو جب اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے تو وہ ڈگمگاتے قدم ہی کافی ہے۔ اس کی عطا خانہ خدا عطا فرمایا، جنہیں توفیق نصیب ہوئی اسے بنانے میں، جنہیں توفیق نصیب ہو رہی ہے اسے چلانے میں، اللہ کریم ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ اور ہم جو حاضر ہوئے تو جو دعویٰ لے کر آئے، دعویٰ تو یہ ہے نا اس کے نام پر آ رہے ہیں، اللہ کے حکم پر جمع ہو رہے ہیں، دین پر جمع ہو رہے ہیں، اللہ اس دعوے میں صدق عطا فرمائے۔ وہ غفور الرحیم میں معزز سامعین کرام فرمایا وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات جو ہیں آپ پڑھیں، ترجمے کی کوشش کریں، اگر اردو میں مسئلہ ہو انگلش ٹرانسلیشن لے لیں، لیکن جو معمول تلاوت کا ہے اس کے ساتھ تھوڑا ترجمہ ہو اور تھوڑی سی تفسیر، چونکہ آج ہمارے مزاج میں نا ٹھہراؤ کم ہے، تلخیاں زیادہ ہیں، اعتراضی پہلو ہمیں پہلے نظر آتے ہیں، پھر اس کی جانچ دوسرے پر وہ فریم ہم رکھتے ہیں۔ تو دین اسلام کا جاننا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنے اوقات کی تقسیم میں غور فرمائیں،
پرائرٹی لسٹ میں دین اسلام پرائرٹی کہاں پر ہے؟ اپنی ذات بنیاد ہے، بندہ مکلف ہے، اس کے ذمے ہے لا آف لینڈ جاننا رہائشی یا شہری یا وہاں کے موجود فرد پر لازم ہو، تو یہاں سمجھ آئے دینی احکامات ہم کہیں مولانا کے ذمے ہیں۔ تو جب یہ نصیب ہو تو پھر دوسری جو ذمہ داری گردو پیش میں آئے گی، گھر آئے گا، اہل خانہ آئے گا، ہمارے بچے جو ہماری گودوں میں یہ آئیں گے، ان کی پرورش میں ایک ایک لقمے کا لحاظ کیا جائے۔ ہائیجینیکلی خوراک کا درست ہونا وجود کی صحت کا سبب ہوتا ہے، ان ہائیجینک جو ہے وہ وجودی صحت کو خراب کرتی ہے، لیکن لقمہ حرام جو ہے یہ ہائیجینیکلی درست بھی ہو، این قلب میں جا کر صحیح نقطہ دیتا ہے، صحیح پیدا کرتا ہے، جس سے اعمال صالح نہیں رہتے، نیت کا فطور پیدا کرتا ہے جو پھر عمل تک نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تو جب ہم ان کی تربیت کو آئیں تو نہ صرف غذا، خوراک، رزق حلال ہو، پاک ہو، طیب ہو، تو وہ اثرات جو ایمان کے ہیں وہ اعمال تک ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ پھر ایک سوال بہت کیا جاتا ہے کہ جی یہاں آپ نے کیا دیکھا، وہاں کی کیا بات ہے؟ میاں نہ یہاں کو رہا ہے نہ کو وہاں رہا ہے، گلوبلائزیشن نے ہر جگہ کو ایک جیسا کر دیا ہے۔ وہ ذہن کہ جب بندہ ہوش میں رہے، ہر اچھائی برائی کو جانچے، اس کے مطابق رہے، اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ ہمارے بچپن میں ایسا انداز زندگی نہیں تھا جو آج ہے۔ ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہوئے بھی میٹرک لیول کے کورس کو دیکھ لیں، بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کتنی قسمیں، چاہے جائے کہ آپ کالج یا یونیورسٹی کی بات کریں، ایک سبجیکٹ میں کتنی تقسیم ہو چکی ہے، لیکن یہ ساری تقسیم 2+2 پڑھاتی ہے۔ وہ جو تربیت اخلاقی پہلوؤں کی ہے اس کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی لیے تو جو کچھ ہمیں نصیب اپنے بڑوں سے ہوا، ہمارے بچوں کو نہیں ہو جا رہا۔ انداز زندگی کی تبدیلی جو ہے اس نے رخ بدل دی ہیں، اس نے مزاج بدل دی۔ تو اسے جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بچے کو ریزن دینا کہ یہ کیا جائے اور یہ نہ کیا جائے، وائی اینڈ وائی ناٹ، یہ آج کی ضرورت ہے۔ بھائی انہیں ماحول ایسا دیا گیا ہے، ان کی تعلیم ایسے دی گئی ہے، آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارا بچپنا اور تھا، اس وقت کے حالات اور تھے، نظام تعلیم اور تھا، بیٹھنا اٹھنا اور تھا، تو لحاظ اور تقاضے اور تھے۔ آج جو نظم ہے اس کے مطابق تربیت درکار ہے۔ تو جب یہاں ہم دیکھیں گے تو وہ حصے جو ہم اپنی اولاد کے ساتھ بسر کرتے ہیں وقت، ان کا سمجھنا، انہیں تربیت ایسی دینا کہ ہماری ذہنی ہم آہنگی قائم رہے، یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے، اور بلا تفریق ضرورت ہے، نہ یہاں کی کوئی بات ہے نہ وہاں کی کوئی بات ہے۔ تو جب اس ضرورت کو بندہ پہنچے کہ یہ بہترین صدقہ جاریہ اولاد کی صورت میں نصیب ہو، پھر بات آمد الناس کی آتی ہے۔ یہ فرمان رکتا نہیں ہے، یا ایھا الناس، یہ رکتا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہے بندے مومن کی کہ ضروریات دین جانے، عمل کرتے ہوئے اپنے فرائض کو پورا کرے، جہاں اس کا فرض ہے وہاں تربیت کرتے ہوئے پھر یہ بالعموم بھی ذمہ داری ہے کہ مخلوق خدا میں دین حق کی ترویج میں اپنے حصے کی کاوش کرے۔ ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے۔ ہم کہیں کہ فلاں سجدہ نہیں دیتا، ہمیں کیا معلوم کہ اس کے حضور سجدہ منظور بھی ہے کہ نہیں۔ یہ وہ باریکیاں ہیں اور یہ وہ پردے ہیں جو مالک اور مخلوق کے مابین ہیں۔ تو جب ہم بالعموم بات پر آئیں گے تو پھر اس زندگی کو دیکھیں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو بالعموم پہلوؤں میں
دنیا کی زندگی، یہ دنیا امتحان ہے، دنیا کی زندگی امتحان ہے، دنیا کی زندگی دینی تعمیر کا سبب ہوتی چلی جائے گی اگر ہمیں اتباع نصیب ہو اور ہم اس پہلو کو اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، تو جہاں تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، جنہیں یہ شرف بخشا، عزت بخشی کی خیریت دریافت کرنے گئے، تو آپ نے وہاں پوچھا تم نے کوئی دعا تو نہیں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی دعا کی، آسانی کی۔ آپ نے فرمایا تو نے نہیں پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو دنیا اور آخرت دونوں کی کیوں نہیں بھلائی مانگتا، دونوں اچھائیاں کیوں نہیں مانگتا، دونوں سہولتیں کیوں نہیں مانگتا؟ تو دنیا کا تارک ہونا مقصود نہیں ہے کہ تارک کو دنیا بند ہو جائے کہ دنیا چھوڑ دے، اسی دنیا میں آخرت کی تعمیر ہے، یہی گھر رب نے عطا فرمایا ہے، لیکن دنیا کا ہو جایا جائے پھر یہ ایسا ہے جیسا بندہ کسی دھوکے میں چلا گیا۔ تو دنیاوی امور میں بھی بندے مومن کو اتنی محنت کرنی چاہیے جو اپنی ذات سے نکل کر یہ تحفظ بھی ہو کہ یہ جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے، یہ محنت میں بھی دوسروں سے زیادہ کر رہا ہے۔ ہماری کوئی نالائق کی، وہ کلام کی ہو، عمل کی ہو، وہ صرف ہماری ذات، ہماری قوم تک نہیں رکتی، ہماری بنیاد جو عقیدہ ہے اس تک جاتا ہے اعتراض۔ اور جب بلا تحقیق اعتراضات معاشروں میں کی جائے، میں گلوبلی بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے حق کو تحقیق کرنا ہو تو یہ رب کائنات کا کلام ہے نا جی، آؤ کرو تحقیق، کوئی جھول ہے تو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول وضع فرمایا، کوئی جھول ہے تو بتاؤ۔ کسی نام سے بھی بھلائی کرنی ہو مخلوق کو تو ان اصولوں پر چلنا پڑتا ہے، لیکن جب ہماری غلطیاں اور خطائیں سامنے آتی ہیں، اعتراض دین پر جا رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ ذمہ داری جو صرف ذات کی نہیں ہے، بالعموم ایک ہمیں کلی طور پر آتی ہے، وہاں بھی ضرورت ہے ہم اپنے معاملات میں بہتری لائیں، اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ اور یہ زندگی کی جو فرصت ہے، یہ جیسے کہتے ہیں نا گریجولی، پتہ بھی نہیں چلتا، گزر جاتی ہے۔ آج ہم اگر اپنا کل دیکھیں سمجھ نہیں آتی کہاں گیا، اور عجیب بات ہے منتظر ہونا لگتا ہے پتہ نہیں کب کی بات ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کہتے تھے نا کسی کو کہ انکل جی، آج کل تو انکل کہا جاتا ہے، تب ذرا چچا کہتے تھے، بڑے کہتے تھے، بزرگ کہتے تھے، اس طرح کے لفظ تھے۔ تو یہ جی 50 سال کے ہیں، یہ 60 سال کے ہیں، جب خود یہاں پہنچے کہتے ہیں یہ کوئی عمر ہے؟ کمال ہے یار، گل کی بات ہے کیا؟ تب کیا کہتے تھے؟ او 50 سال جی، 60 سال اس کی عمر ہے، ریٹائرڈ ایج پر ہے۔ اب بتاؤ نا ریٹائرڈ ایج کیسی ہے؟ نہیں، یہ بھی کوئی عمر ہے بھائی۔ تو زندگی ایسے گزرتی ہے، آپ دن طے کر لیں، 10 دن بعد یہ آپ 10 دن کا انتظار دیکھیں گے، لگیں گے بڑے لمبے ہیں۔ جس دن 10 دن گزر گئے اس دن دیکھیے گا کہ یہ جو ڈیکٹس آف لائف گزری ہیں، بتائیں کہ آپ کوئی سمجھ ہے کیسے گزری؟ تو جو گزری اس کی سمجھ نہیں آئی، تو جو رہتی ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ابھی رہتی ہے؟ وہ بھی پتہ نہیں چلے گا، ایسے گزر جائے۔ تو وہ جو اپنی ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی کی جستجو میں بندہ لگا رہے، اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہو۔ اور یہ کہنا کہ لکیر لگا دی جائے صرف کہ کوئی ہے نہیں میاں، یہ طلوع و غروب اس لیے ہے کہ نور ایمان کا تسلسل موجود ہے، دین ظاہری باطنی ہر پہلو سے موجود ہے، تو حفاظت قرآن ہے، حفاظت کلام ذاتی ہے۔ تو وہ جو مولانا کا شعر ہے، میرا شعری ذوق سمجھنے تک تو ٹھیک ہے، وہ جو زیر زبر کی ترتیب یاد رکھنا ہے وہاں مجھے تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کی گہرائی پر بات ہو سکتی ہے۔ اسی ضمن میں میں نے وہ محبت کا رخ عقیدت میں دیا ہے کہ یہ عقیدت ہمیں سمجھ آ جائے
کہ کس کے ہونے سے یہ طلوع و غروب ہے، تو یہ نور ایمان ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا ماننا سبب ہے اس جہان فانی کی حیات۔ اور اسی حدیث شریف کی شرح میں جائیں تو سمجھ آتی ہے کہ جس دن حامل ایمان اٹھے گا، اس دن پھر سور پھونک دیا جائے گا، پھر کمالات جو ہیں انسانی وہ بقائے جو کائنات ہے اس کا سبب نہیں ہوں گے، بڑی بنیادی بات۔ لیکن قیامت صغریٰ بھی تو ہے، وہ جو ہماری سانسوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ جو ہماری فرصت کے ساتھ طے ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے کس کی فرصت کتنی ہے اور کس خطۂ زمین پر تمام ہونی ہے، تم نہیں جانتے۔ جس کی حیات کا فیصلہ ہے وہ نہیں جانتا، پھر کہتا ہے میرے مطابق بات کیوں نہ ہو، اندازہ تو کرو۔ پیدائش پر اختیار نہیں، موت پر ہے، معلوم ہے کہاں قدم پورے ہوں گے تمام ہوں گے۔ تو وہ فرماتا ہے کس خطے زمین میں حیات تمام ہوگی تم نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ تو وہ جو قیامت صغریٰ کی کیفیت ہے معزز سامعین کرام، یہ اس درجے کی نصیب ہو کہ بندہ سوچے کہ یہ جو اللہ اکبر نصیب ہے، یہ زندگی کی اگلا موقع ہے یا نہیں۔ جو کردار ہے اسے اس نیت سے کیا جائے، جو صبح ہے اس نیت سے کی جائے۔ رات سوتے ہوئے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے حوالے کر کے سوتے ہیں، بات تو تمام ہو گئی نا۔ قرآن کریم فرماتا ہے جسے چاہتا ہے لوٹا دیتا ہے، جس کی تمام ہو جائے اس کی روح روک دی جاتی ہے، واپس نہیں جاتی۔ تو جس کیفیت سے روز گزرتے ہو، چپکتے پل چپکتے صبح ہے، تو وہ آنکھ کا بند ہونا یا کھلنا یہ حیات کے ساتھ ہے۔ جب حیات تمام ہو تو آنکھ بند بھی ہوتی ہے اور آنکھ حقیقت میں کھل بھی جاتی ہے کہ میں کیا لایا اور تھا کیا، میں نے کیا کیا۔ تو وہ بے نہاز ہے۔ یہ مل بیٹھنا مساجد میں، تشریف آوری کا نصیب ہونا، یہ صوم و صلاۃ، یہ ارکان دین کے، اپنی ذمہ داری، اپنے ذات، اولاد، گرد و پیش، معاشرہ، بحثیت امتی، بحثیت انسان، ایک شہری کے اپنے حصے کا اچھا کردار ادا کریں۔ یہ جو ایشو ہے نا کہ گلوبلائزیشن میں حدت پیدا ہوتی ہے، کبھی کسی تنگ کے حساب سے تنگی ہوتی ہے، کبھی کسی حساب سے تنگی ہوتی ہے، اور آج کل کی تنگی معیشی تنگی ہے، اور یہ معیشی تنگی نہیں لگتا کہ کوئی ماضی قریب میں یہ بہتر ہو رہی ہے، تو اس سے زندگی کی تنگیاں محسوس کی جا رہی ہیں۔ تو کیا انسان جو مخلوق میں نمونہ، ایک تخلیقی نمونہ ہے، اللہ نے اس جیسی مخلوق اور پیدا نہیں فرمائی، اسے یہ جچتا ہے کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ نہیں زندگی کی نہیں ضرورت۔ یہ جو خودکشی کے ریٹ بڑھتے ہیں، کبھی غور کیا اس کا سبب کیا ہے؟ اطمینان نہیں ہوتا۔ اس اطمینان کے لیے کبھی غور کیا کہ کئی لوگ ایسے ملتے ہیں بھوکے سو جاتے ہیں لیکن مطمئن ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے بیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں جس پر کثیر تعداد کو بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، ایسے نرم اور آسودہ زندگی ہے، نیند نہیں آ رہی، اس آسودہ بستر پر وجود کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو بے شمار مخلوق کے کھانے کا سبب کر سکتا ہے، ایک لقمہ خوراک کا مرضی سے نہیں کھا سکتا، کہتا ہے اس سے بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا، تجھے یہ ہضم نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اتنی ساری بات ہے۔ تو یہ سمجھ آ جائے کہ مالک کی کائنات ہے، ایسے رہو جیسے اس نے پسند فرمایا ہے، اس میں راز مضمر ہے، دنیا کی کامیابی کا بھی، آخرت کی کامیابی کا بھی، اور بندہ گنہگار دعاگو ہے۔ اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ کریم توفیق دے کہ دین کی سمجھ اور عمل نصیب ہو، اپنی ذمہ داری ادا کرنا نصیب ہو، اور معزز سامعین کرام جہاں ہیں، جب تک ہیں،
یہ ایمبیسڈر ہونا اللہ کا بندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ شرف ہے، شرف ہے، یہ مقام ہے۔ اور اس مقام میں ذات کی نفی اس درجے کی آتی ہے کہ بات صرف اللہ کی بچتی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو تربیت فرمائی، جس کا بیان مولانا نے فرمایا، جس سلسلے کی نسبت سے حاضر ہوں، یہاں آپ کے پاس ساتھی ذکر کرتے بھی رہے ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ اس پینڈیمک سے زندگی کا رخ ہی بدل گیا ہے، انداز ہی بدل گیا ہے۔ جو کبھی سوچا نہیں تھا انداز زندگی کے ایسے ہو گئے ہیں۔ ایک دنیا میں ایک تبدیلی سی پیدا ہوئی ہے، نظم کی بھی۔ تو عرض کروں گا کہ کوشش کی جائے کہ آپ کا جو اپنا ذکر ہے، حلقہ ہے، اس کی باقاعدگی ایسی رہے کہ یہ ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، ایک دوسرے کا دھیان جو ہے اسے مدد ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے، معاونت ہوتی ہے۔ اور وہ کیسی خوبصورت معاونت جو اللہ کی عبادت میں ہم ایک دوسرے کو کرنے کا سبب ہوں، خوش بختی ہے۔ تو یہ بھی عرض کروں گا، اور یہ وہ نہیں پتہ ہوتا کون آیا، تو یہ ہے نا دستک ہے۔ اب جیسے میں گزارشات پیش کر رہا ہوں، یہ میری دستک ہے، میری حاضری ایک کاوش ہے، اور یہ دستک میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ پہلے خود محسوس کروں، پھر جہاں مخاطب کر رہا ہوں ان کے لیے دستک ہو۔ اس سال کا یہ میرا یہاں جو پروگرام کا انعقاد ہے، اس میں آخری بیان ہے۔ تو میں اگر اپنے بیانات کی نظر سے اپنی اس حاضری کو دیکھوں تو ایک دستک ہے۔ اب جہاں جہاں دستک ہے اس قلب کا دروازہ تو پھر صاحب گھر نہیں کھولنا میاں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ میں مبرہ ہوں، میں اس امتحان میں ہوں، خود امتحان میں ہوں۔ اس عرض کرتے ہوئے ان الفاظ کا بھی ذمہ دار ہوں جو کہہ رہا ہوں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی قرآن و سنت کی نسبت ہے گی تو اس کی بھی جواب دہی ہے۔ لیکن کیا معلوم کون دستک دے رہا ہے، کب دے رہا ہے، کب تک دے رہا ہے، اور کب وہ دستک والا نہیں ہوگا۔ کس کو معلوم کہ کب تک در سلامت ہے جس پر دستک دی جائے۔ اس لیے عرض کروں گا، اچھے قدم سوچنے کی نہیں ضرورت ہوتی، اچھائی کا فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو نصیب موقع ہو، بندہ ابتدا سمجھے، مضبوط ہو کر چل پڑے۔ اللہ ہماری کمی بیشی معاف کرے، دین پر چلنا آسان۔ ذکر میں نئے دوست بھی بیٹھے ہوں گے، ان سے بھی عرض کروں گا، پاس انفاس ہے، سانس کے ساتھ ذکر ہے۔ آپ یقین مانے اس دفعہ بھی ایک یہاں کا ہی نو مسلم تھا، میڈیٹیشن میں اس نے مجھ سے اللہ کا ذکر سیکھا۔ تو بندے مومن نے عبادت کے لیے اللہ کو یاد کرنا، تو صرف یہ جو پہلا سبق ہے لطیفہ قلب، اسے اگر آپ 2 سے 5 منٹ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنا پیمانہ قرآن و سنت رکھ لیں، اپنے مزاج کو خود بہتر جانتے ہیں، پیمانہ قرآن و سنت رکھ لیں، پیر صاحب مولانا صاحب پر جانے کی ضرورت ہی نہیں، نہ بات مولانا کی ہے نہ بات پیر صاحب کی، بات تو اللہ اور اس کے حبیب کی۔ اور اپنا آپ دیکھ لیں، جانچ کر لیں، سمجھ آئے کہ یہ مثبت تبدیلی کا سبب ہے، تو پھر اس درد دل سے اس سے چمٹیں کہ رب کائنات کی رضا بھی سبب ہو نصیب، اور رب کائنات کا قرب بھی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔